اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار جو قرآن والے ہیں، قرآن فہمی رکھنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنی ارادت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ سے متعلق ہو رہی ہے اور آیت نمبر 183, 184 and 185 اس میں ہماری آج انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فلسفی ہے ماہ مبارک رمضان کی وہ بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے فرض کر دیے ہیں، روزے واجب کر دیے ہیں، روزے لکھ دیے ہیں in the written form، اس وجہ سے کہ تاکید کی گئی ہے وہ obligation جو فاسٹنگ کی ہے، روزے کی ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزوں کو لکھ دیا ہے، تم پر ہم نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، تم پر ہم نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی آپ لوگوں کے لیے مشقت کا سامان نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے والے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے واجب تھے۔ یعنی روزے کو اپنے لیے مشقت نہ سمجھیں، یہ ایک سائیکولوجیکل اس اعتبار کے ساتھ ہے تاکہ انسان یہ کہے کہ یہ فقط امت محمدی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کوئی ایک خاص قسم کی زحمت ہے، مشقت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو ہم نے واجب قرار دیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کس لیے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزننگ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، بتا دی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ اللہ نے جس طرح باقی عبادات ہیں
انسان جب عبادات کو انجام دیتا ہے تو اس کا جو فل میکانزم ہے اور اس کا جو جوہر نکلتا ہے، اس کا جو ایسنس ہے، وہ ایسنس کیا ہے؟ تقوی پروردگار. انسان تاکہ متقی بن جائے، انسان تاکہ پائٹی کی منزل پر آ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو واجب قرار دیا. روزہ بذات خود صوم اور صوم کی جو شرائط ہیں، صوم انشاءاللہ اس پہ آ رہے ہیں ہم کہ صوم کے آپ کو لغوی معنی میں بتائیں گے، صیام چونکہ جمع اس کے معنی میں بتائیں. تو روزہ جو واجب قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، روزہ یعنی صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا، رک جانا. انسان چونکہ صبح صادق سے لے کر اور غروب شرعی جو لیل ہے اس تک ایک انسان آتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے اور ان جو 9 چیزیں بتائی ہیں اسلام نے، ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اس وجہ سے اس کو صوم کہتے ہیں. صامت الریح، جس طرح جو ہے وہ آپ عربوں کا جو صامت الریح، یعنی ہوا جب گھٹن ہو جائے اور ہوا رک جائے تو کہتے ہیں صامت الریح، ہوا رک گئی ہے. یہ صوم بھی اسی طرح ہے. جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ فقط منہ باندھنے کا نام نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے، بلکہ آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھا جائے. آداب و شرائط، انسان ان شرائط کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ انسان کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، انسان کی گفتگو کا روزہ ہو، انسان کے چلنے پھرنے کا روزہ ہو، انسان کے وہم و گمان کا روزہ ہو، انسان کی عقل اور فکر کا روزہ ہو. تب تو وہ جا کر روزہ جب اس انداز آداب و شرائط کے ساتھ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ بن جاتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یا الصوم لی انا اجزا بہ، بہت ہر کریکٹ، لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں. الصوم لی انا اجزا بہ، یعنی یہ روزہ میرے لیے انہوں نے رکھا اور میں خود ان کی جزا ہوں. یہ بہت جو ہے نا وہ مسٹیکل کانسیپٹ ہے اور بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت ہی بڑی منزل ہے، بہت ہی بڑا مرحلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں. یہ نہیں کیا ہے کہ جب اس کی جزا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے، جو وہ چاہے بندہ چاہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو بندہ چاہتا ہے، چونکہ جزا جو بن گئی ہے، ارادے پھر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جو فریکوینسی ہے سیم ہو جاتی ہے، فریکوینسی ایک ہو جاتی ہے. جس طرح باقی روایات میں ہے کہ جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے. نوافل میں بڑی خوبیاں ہیں کہ انسان جب نوافل، تعقیبات، دعائیں، مناجات نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس سے قرب میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، خوشنودی پروردگار میں زیادہ اضافہ ہوا کرتا ہے، انسان میں زیادہ تقرب پیدا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے، روایت میں یہ ہے کہ وہ اب اپنی زبان سے نہیں میری زبان سے بولتا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، میرے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اس کے ارادہ میں رہتا نہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی نعوذ باللہ کوئی زبان ہے، نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا اس کے ہاتھ ہیں، یہ فزیکل سینس، ایسی بات نہیں ہے. خدا جس چیز میں، خدا متکلم ہے، جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دے. جھاڑیوں میں آواز پیدا کر دے، پتھروں میں آواز پیدا کر دے. وہ تکلم اس کا اس طرح ہے. نہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کان جو ہے نا اللہ کے کان بن جاتے ہیں. اللہ کے یہ فزیکل کان نہیں، نہ یہ زبان ہے، نہ یہ ہاتھ ہیں، اور نہ ہی اللہ کی کوئی ٹانگ ہے، اور نہ ہی اللہ کی نعوذ باللہ کوئی پنڈلیاں ہیں کہ وہ جہنم جب کہے گی کہ آپ مجھے تیش آ گئی اور کچھ جو ہے نا وہ کیا جائے میرا علاج، تو اللہ اپنی جو ہے نا نعوذ باللہ اپنا ٹانگ اس میں ڈال دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب خرافات اور اسرائیلیات ہیں، اس کا تعلق توحید کے ساتھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہاں سے
پنڈلیاں آ گئیں اور کہاں سے وہ ٹانگ آ گئی کہ وہ جہنم پھر کہے گی قط بس کافی ہو گیا ہے، انف۔ ایسا نہیں ہے، یہ توحید ناقص کے اوپر دلیل ہے اگر کوئی اس طرح کہے۔ خدا جسم اور جسمانیات سے ماورا ہے، خدا زمان اور زمانیات سے ماورا، از اے ٹائم لیس، از اسپیس لیس۔ کیسے ہے کہ نہ اسے کسی زمانے میں باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے جو ہے نا کسی فزیکل سینس میں انسان محیط کر سکتا ہے۔ اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور مطلق ہے، نور مطلق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات اس کے نور سے جگمگا رہی ہے، وہ ہے۔ نہیں یہ ہے کہ اللہ کے کوئی ہاتھ، کوئی پنڈلیاں سے اٹھائے گا اور پھر پاؤں اپنا جہنم میں ڈالے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایسا کوئی جو ہے نا وہ نہیں۔ بار خیر، تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایک روزے دار صحیح معنوں میں آداب اور شرائط کے ساتھ، چونکہ بعض کا روزے کے جس طرح احادیث میں متعدد احادیث ماہ مبارک رمضان میں ہمارے متعدد پروگرام ہوئے ہیں، ان میں آپ سن چکے ہیں کہ بعض کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ حقیقی روزے دار نہیں ہے۔ بعض کا روزہ بھوک و پیاس کے ساتھ ان کے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ روزے دار ہیں۔ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا بھوک اور پیاس اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کی عقل اور فہم اور فکر کا بھی روزہ ہوا کرتا ہے، غلط سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کی انالیسس بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، کسی کو ادھر چکر دینا، اس کے وہ روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو انسان کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ روزہ تو اس لیے ہوتا ہے روزہ رکھے اور اس کے بعد سارا دن فلمیں دیکھتا رہے، غیبتیں کرتے رہے، نا ہنگام قسم کے ڈرامے دیکھتا رہے، موویاں چلتی رہیں، اور اس طرح کا ہاں جی ٹائم پاس ہو رہی ہے۔ بابا قرآن پڑھو، دین پڑھو، اسلام سیکھو، شریعت کے احکام سیکھو، مطالعہ کرو۔ تم نے ٹائم پاس اس طرح کرنا ہے؟ بعض مختلف انداز کے ہر کے ٹائم پاس کرنے کے، ساری رات جاگ کے گپ شپ لگا کے اس کے بعد دن بھر سو کے وہ شام وہ کیڑا نماز ہے جی قضا آ گئی، ٹھیک ہے پڑھ لسان سے، اس کے بعد نماز پڑھے منہ ہاتھ، ہاں جی ماشاءاللہ جی روزے دار آ گئے ہیں، پھر تیاری کر لی انہوں نے کھانے کے لیے، اب روزہ افطاری کے لیے۔ روزہ ہے، یہ روزہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے میں زحمت، مشقت، روزے میں انسان، بعض کے روزے اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جی، وہ ایک آدمی کہہ رہے سی کہ او جی ماشاءاللہ جی روزے کیا 2 پراٹھے سو کہنا 2 لسی دی گلاس پی کے ماشاءاللہ جی، کیا یہ روزہ ہے؟ تھوڑا سا باہروں کے بس سو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ 2 پراٹھے کھا کے تو اس کے بعد 2 گلاس لسی دی پی کے، دودھ دی پی کے، اس کے بعد ماشاءاللہ یہ جو پھر سو جاتے ہیں اور پھر روزہ رکھیں۔ یہ نہیں ہے روزے میں۔ اب انسان جو ہے اپنے سارے ٹائم فریم روزہ اپنے ڈسپلن سے کھاتا ہے۔ روزہ یہ ہے کہ اس پیٹ کو یعنی وہ ریاضت کرنے کے لیے ہے نا، آرام کرنے کے لیے، اس مشین کو تھوڑا آرام کرنے دو، پھر وہی ہے 2-3 پراٹھے کھا کے 2-3 گلاس لسی کے پی کے آج مجھے کیا بھوک لگنی ہے اس کو؟ کہا تو قبلہ بالکل بھوک لگنی نہیں، ہاں بالکل کیسے لگے گی؟ 2 پراٹھے آپ نے کھائے ہوئے ہیں، 2 لسی کے گلاس، اور یہاں اس موسم میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ کیا آپ کو بھوک لگنے والی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بھوک لگنے والی ہے۔ اس کے بعد آپ سوئے بھی ہیں، چربی کے ڈھیری بنے گا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا روزے کے یعنی انسان کو روزہ صحیح انداز کے ساتھ رکھنا چاہیے، ٹرین کرے انسان اپنے آپ کو۔ اور اصل میں تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہاں جی روزہ رکھا کے ان سے کوئی کھانا بچانا ہے یا یہ تھوڑا سا ان کے صرف و جوئی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے مطلب۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم آ جاؤ تقوی پروردگار کی طرف، یہ ہے جو فلسفی ہے روزہ۔ اس سے پہلے آپ تورات میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا
جو تورات کا سفر تثنیہ اور باب نمبر 9 اور شمارہ جو اس کا ہے وہ بھی 9 ہے، نمبر 9 ہے، اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ تورات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جو پتھر کی تختیاں لینے کے لیے پہاڑ پہ گئے اور 40 دن تک وہاں رہے اور روزہ رکھا حضرت موسیٰ کے سلسلے میں۔ انجیل میں بیان ہوا ہے، انجیل جو ہے اس کے چوتھے متا والی اس کے باب نمبر 4 اور اس کے نمبر ہے 1 til 2، اس پہ بھی یہی ہے کہ انجیل کہ حضرت عیسیٰ روح خدا چاہتا یہ تھا، یعنی ابلیس چاہتا تھا کہ انہیں مختلف قسم کے حربے استعمال کر، تو انہوں نے روزہ رکھا 40 دن تک جو ہے نا وہ روزہ رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کیا ہے کہ اللہ نے جو شیطانی حربوں سے محفوظ رہنے کا ایک راز بذات خود روزے کو قرار دیا ہے، روزے کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آپ حواریین کے جو ہے نا وہ روزے کو دیکھیں، انجیل کے مختلف قسم ہیں، لوقا ہے، متی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس وقت 120 سے زیادہ جو بن چکی ہیں۔ ایک انجیل تھی اور ایک انجیل کی جو قسمیں ہو گئی ہیں، اور پھر باہر کا مطلب یہ ہے ثابت کرنے کا سب جگہ پہ کہ حواریین نے روزہ رکھا، حضرت عیسیٰ نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، متعدد جو امتیں ہیں وہ روزہ رکھتی تھیں۔ اور روزے کا جو حکمت ہے، روزے کا فلسفہ ہے، روزے کے جو فوائد ہیں، روزے کے اثرات ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ انسان تقوی الہی کی منزل پر آ جاتا ہے، اور روزے کا جو فلسفہ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، انسان ریکگنیشن کی منزل پر آتا ہے، بلکہ ریکگنیشن سے اوپر کاگنیشن کی منزل پر ایک انسان آ جاتا ہے۔ انسان میں وزڈم زیادہ ہوا کرتی ہے، وزڈم زیادہ ہوا کرتی ہے روزے کے ان فوائد میں سے۔ صحت انسان کی اچھی ہوا کرتی ہے، خواہشات سے انسان دور ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جوان کہ جن کی شادی تاخیر میں ہے، ڈیلے ہیں، یہ شادی ان کے مختلف مسائل نہیں کر سکتے، اسلام نے ان کے لیے جو ایڈوائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، انسان کی خواہشات روزے سے کم ہوتی ہیں، انسان کی قوہ شہویہ روزے سے کم ہوتی ہے، انسان کی قوہ غضبیہ روزے سے کم ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھو نا تو غصے ہی چڑھے رہنا روکا۔ وہ کون سا روزہ ہے آپ کا جو آپ کو غصہ ہی یاد دلاتا رہتا ہے؟ روزے صحیح روزہ رکھو تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا، پھر بے چاہ کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ روزے کے انسان حکمت کو انسان سمجھے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے دیکھیں، یہاں پہ پورا جو ٹائم فریم ہے، اور پھر اس کے بعد مزید جو ایکسپلینیشن ہے روزے سے متعلق، اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 184، جس میں فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کوئی اتنا زیادہ نہیں، کوئی سال پورا تو روزے نہیں رکھنے، روزہ ہے 1 مہینہ دا پورا، 1 مہینے دا روزے، 12 مہینے 1 مہینہ روزے فقط۔ تو کیا ہو گیا کہ یہ گنتی کے جو ہے نا وہ چند روز ہیں، ایام معدودات، بہت جو ہے نا وہ لمیٹڈ ڈیز ہیں۔ اس وجہ سے تم میں اگر کوئی پھر بھی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور یا سفر پہ ہو، تو پھر اسے کیا چاہیے؟ وہ دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کر لیں، چونکہ ہیں لمیٹڈ ڈیز ہیں، بہت محدود ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ اور پھر تم اس میں کہو کہ ہاں جی میں تو مریض ہو گیا، میں تو میری صحت ٹھیک نہیں، میں صحت اجازت نہیں دے رہے، میں روزہ نہیں رکھ رہے۔ کوئی کہے کہ ہم تو سفر ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک اور بہانہ، ٹھیک ہے سفر پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر واپس آئے۔ نہیں، آپ مریض ہیں، دوسرے دنوں میں روزے رکھیں۔ مریض ہیں، جو ماہ مبارک رمضان تمام ہو جائے اس کے بعد آپ روزے رکھیں، آئندہ سال تک آپ کو مہلت ہے، آپ اس دوران روزہ رکھیں۔ اگر کوئی سفر پہ مجبوری ہے، بزنس ہے، مختلف کاروبار ہے، اسے جانا پڑتا ہے، وزٹ کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یا
استحباب، کسی جگہ مریض ہو گیا، کوئی اپنا عزیز ہے دوسرے ٹاؤن میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کی موت فوت ہو گئی، کسی کی، یہ سارے مسائل تو انسان کی زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال اگر پیش آ گئی ہے، تم سفر پہ ہو، مریض ہو گئے ہو، زندگی ہے آخر انسان کی، یہ حالات پیش آتے رہتے ہیں، انسان کوئی مریض بھی تو ہوتے ہی رہتا ہے۔ ایسی صورتحال جب پیش ہو جائے کہ انسان مریض ہو جائے، انسان سفر پہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ یعنی کیا ہے کہ اس تعداد کو پورا کرنا ہے آپ کو۔ آپ 5 دن سفر پہ تھے، ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ 5 دن روزے رکھیں۔ آپ اگر کوئی انسان ہے کہ جو 3-4 دن مریض رہا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، 3-4 دن روزے قضا ہوئے ہیں، وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ماہ مبارک رمضان تمام ہو جائے، اس کے بعد آپ روزے رکھ لیں وہ 3-4 دن، جتنے بھی آپ کے قضا ہو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو کیا ہے کہ اگر کوئی مثلا روزہ رکھنے میں اس کے لیے طاقت فرسائی ہو رہی ہے، یا مثلا بوڑھا ہے، بہت زیادہ سن رسیدہ ہے، اولڈ ایج ہے، اور یا مثلا بعض کا کیا ہے کہ بیماریاں ہوتی ہیں، بعض کی اس قسم کی ڈائبٹیز ہے، اس قسم کی بعض کو پیاس کی مرض ہوتی ہے، تو باہر کیف جس طرح بھی ہے، اگر اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے روزہ، تو اسے چاہیے، طاقت فرسائی اگر اس کے لیے ہو رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ کتنا دینا ہے ابھی انشاءاللہ اس پہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے، جو ایک مسکین کے جو ہے نا وہ کھانا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ جو اپنی مرضی سے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اپنی مرضی راضی خوشی سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزہ کیا ہے؟ بہر کیف روزہ رکھنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تم روزہ رکھو، تو یہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے۔ یہاں پہ تھوڑا گرامیٹیکلی ہم ایک بات کو، باب افعال کی ان معانی اور خصوصیات جو اسپیسیفکیشنز ہیں، باب افعال ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی میں آتا ہے، تو تقریباً 10 جو ہے نا وہ باب ہیں اس کے بنتے ہیں، ثلاثی جو مزید فی کے ہیں، بعض رباعی ہیں، بعض خماسی ہیں، باہر کے یہ آپ کو اتنا اس پہ توجہ نہیں بھی دیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں سے ایک باب جو ہے نا، جس طرح باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، اس کے الگ خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، باب افعال ہے، اس کی الگ۔ باب افعال جو ہے، باب افعال کی ان خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ معنی کو پلٹا دینا ہے، منقلب کر دینا ہے۔ بعض اوقات یہ کر دیتا ہے کہ معنی کو سلب کے طور پر لے جاتا ہے، مفقود کے معنی میں لے جاتا ہے۔ فرض کیا مثلا جو ہے نا وہ عجمہ ہے، عجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گونگا ہے ایک آدمی، ٹھیک ہے، گونگا ہے، لیکن جب آپ اس کو پلٹائیں گے، باب افعال میں لے کر آ جائیں گے، جی مثلا جو ہے نا باب افعال میں لے کے آ جائیں گے، افعال نہیں، افعال، الف کے نیچے زیر کسرہ ہے۔ باب افعال میں جب اس کو لے کے آئیں، عجمہ سے کیا ہے؟ اعجام بنے، اعجام جب اس کو لے آئیں گے تو عجمہ کا کیا مطلب تھا؟ گونگا جو نہیں بول سکے۔ اعجام کا مطلب کیا ہے؟ بلیار، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو گونگا پن ہے اس کا مفقود جب ہو جائے، گونگے کو جب سلب کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا گونگا نہیں ہے، کیا اس کو کہیں گے؟ یعنی وہ بولنے والا ہے، بلیار ہے، اس کو اس معنی میں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ یطیقونہ، یطیق طاقت سے ہے نا، تو یہاں پہ چونکہ یعنی کیا ہے کہ اس کی یطیق طاقت کیا ہے؟ طاقت کو جب عدم طاقت کی طرف لے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ یعنی جب طاقت نہ رہے، مشقت بن جائے اس کے لیے، طاقت سلب ہو جائے، طاقت مفقود ہو جائے جب، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ یعنی طاقت کیا ہے انسان کے لیے؟ طاقت فرسائی کب ہو جاتی ہے؟ مثلا بوڑھا ہو گیا ہے، اب کافی اس کی ایجڈ ہے اور اولڈ ایج ہے،
جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. یا مثلا جو ہے نا وہ بعض کے لیے اور جہد کے ساتھ جو ہے نا مشقت بن جاتی ہے. مریض ہے مثلا نرسنگ مدر ہے، نرسنگ ڈیز میں ہے، اس کے لیے مشقت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ یطیقونہ، یہ لوگ کہ جن کی طاقت جواب دے جائے انہیں چاہیے کہ ایک جو ہے نا وہ مسکین کو وہ کھانا کھلائیں. تو یہاں پہ پہلی چیز جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں چلا رہا ہوں، اس پہ تھوڑی سی مزید جو ہے گفتگو کریں گے ہم لوگ، کہ سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ جو مریض ہے اور مسافر ہے، مریض اور مسافر، اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ بابا دیکھو کوئی اتنے لمبے چوڑے روزے نہیں ہیں، آپ نے 12 مہینے روزے نہیں رکھنے، آپ نے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ آپ نے روزے رکھنے، تو لہٰذا کیا ایام معدودات. لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے کہ کرم یہ کر دیا کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی شخص مریض ہے اور مسافر ہے، مریض ہے اور مسافر ہے، تو اسے چاہیے کہ باقی دنوں میں تکمیل کر دے ان روزوں کی. یہاں اہل سنت کے جو فقہا ہیں اور تشیع کے جو فقہا ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا نہیں شاید زیادہ ہی فرق ہے. اہل سنت کے جو فقہا ہیں، جورسٹ فقہا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو نہیں ہے باہر کا، سفر میں ہے، مریض ہے، روزہ نہیں ہے، اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی، بعد میں قضا کرنی ہوگی. روزہ نہیں ہے، لیکن فرض کیا اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو ان کے ہاں کو حرام نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بعد میں جو ہے نا پھر رکھنا، قضا کرنی ہوگی. فقہ اہل بیت میں یعنی جعفری سکول آف تھاٹ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک حنفی سکول آف تھاٹس ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، اور جو شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں وہ شاگرد نہ رہتا نا امام جعفر صادق کے تو میرا حال کیا ہوتا؟ لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا. ان کے جو استاد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی نقطہ نگاہ میں کیا ہے کہ مریض اور مسافر کا روزہ باطل ہے، باطل ہے، انویلڈ ہے، وائڈ ہے. اس کو کوئی یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے گناہ کیا، یعنی باطل ہے مطلب یعنی یہ ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے اور انہیں بعد میں بھی روزہ رکھنا ہوگا، بعد میں بھی روزہ رکھنا ہے. اب تفسیر نور الثقلین سے یہ میں نے پڑھی ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 164. اب یہ ہے کہ اگر آپ تفسیر مجموع البیان میں چلے جائیں، اس میں یہ ہے کہ سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب نے، یعنی کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام، انہوں نے کیا کیا، چونکہ بعض جو ہے نا وہ زیادہ ہی مقدس ہو جاتے ہیں جب دین میں آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اب ایک نیا مسلمان اگر ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہے گا کہ ہاں جی بتاؤں کہ میں بھی جو ہے نا وہ نہیں. جو اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں انہیں آبزرو کرو، انہیں اڈاپٹ کرو، یہ صحیح مسلمانی یہی ہے. وہ اصحاب نے کیا کیا، روزہ نہیں توڑا، چونکہ بعض کہتے او جی کوئی گل نہیں ہے، ماشاءاللہ جی بڑی سردیاں ہیں تو بڑے یہ ہے تو وہ ادھر کے پتہ چلنا ہے جی، سارا کے پتہ چلنا ہے ادھر تو ماشاءاللہ موسم دیکھو، اس تو بعد جڑا ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آپ کو حکم خدا دیکھنا ہے، آپ کو اپنی مرضی نہیں دیکھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. جی جی جی. یہ کیا کوئی افغانستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے کندھار، اس میں کوئی ایسا بندہ ہے کیا جس کو مولا علی نے ضرب لگائی ہے
اور وہ ابھی تک وہاں پہ زندہ ہے. ہمیں یہاں پہ مجلس ہوتی ہے تو ان میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا بھی بندہ ہے جس کو مولا علی نے ضرب لگائی تھی. وہ ایک افغانستان کا شہر ہے قندھار. واقعی ادھر ہے وہ ابھی تک کیا زندہ ہے؟ اگر آپ کو معلومات ہے تو ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ حقیقت ہے کیا. یہ ہمیں مہربانی آپ کی ہوگی. ٹھیک. پیغمبر اسلام نے فرمایا سفر میں روزہ کھولو. صحابیوں سے کہا, انہوں نے کہا نہیں ہم تو روزہ نہیں توڑیں گے, روزہ نہیں توڑیں گے. حضور نے انہیں فرمایا کہ یہ گناہ گار ہے, یہ گناہ گار ہے. اس لیے کہ حکم خدا کیا ہے, حکم خدا کو دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں سفر پہ ہوں, سفر پہ تو سفر پہ ہو تو روزہ نہیں ہے آپ کا, آپ کو افطار کرنا چاہیے. آپ کہیں گے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی او جی کوئی مشقت نہیں ہو رہی, کوئی پیاس نہیں لگ رہی, کوئی کھانے سے تھوڑا روزہ ہونا ہے. حکم خدا کی پاسبانی کے لیے روزہ ہوتا ہے. آپ کو تقوی الہی کی منزل پر آنا ہے, اس کے لیے روزہ ہوتا ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی وہ جی بڑا اچھا ماشاءاللہ موسم ہے تو بڑا یہ ہے تو بڑا وہ ہے, ایسا نہیں ہے وہاں پہ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ بڑا سخت ہے یہ فرمان, بڑا سخت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو, ٹریول کر رہا ہو, سفر کی حالت میں ہو اور وہ روزہ رکھے, سفر کی حالت میں اور وہ روزہ رکھے, تو فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اب یہ زیادہ بہت ہی جو ہے نا وہ ہے کہ یعنی آپ نے حالت سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اللہ کے حکم کے خلاف چونکہ گیا ہے, فرمایا میں اس کی جو ہے نا وہ نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جی, علی جان شاہ سے ماشاء اللہ جی. محترم ابھی جو بات بھائی صاحب نے آپ سے پوچھی ہے, سوال کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جن ہے جس کو مولا نے ضرب لگائی ہے ابھی تک وہ زندہ ہے اور زخمی حالت میں ہے. اور دوسری بات یہ, میں نے بہت عرصہ پہلے ایک بات BBC ورلڈ سروس اردو جو چلتی تھی اس میں یہ ایک تاریخی حوالے وہ دے رہے تھے, تو اس اردو نشریات میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دو بھائی تھے, ایک سید باقر حسین شاہ اور ایک سید فرمان علی شاہ. یہ دونوں اس وقت انگلش فوج میں تھے انڈیا میں. تو ایک بھائی کا جو ہے نا وہ افغانستان میں منتقلی ہوئی, تو دوسرے نہیں جا سکے, تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ حالات لکھ کے لے آنا کہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا اور کس کس جگہ پہ گئے. تو انہوں نے وہ کتاب جو اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ لندن لائبریری میں ہے, قلمی نسخہ ہے غالباً, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ سرکار نے اس جن کو ضرب لگائی تھی وہ بھی وہ جگہ انہوں نے دیکھی, اور دوسرا 7 چکیاں ہیں جس پہ ہر چکی پہ 7 تلواریں ہیں, اور ان میں اتنا فاصلہ ہے آپس میں کہ صرف ایک بال اگر آپ سر کا رکھیں تو وہ کٹ جائے, ایک بال کا فاصلہ ہے, تو ابھی تک وہ چل رہی ہیں. اور پھر ایک سید خضر حسین شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ایک پہاڑ بھی وہاں پہ موجود ہے, تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے حکم سے, کیونکہ وہ لوگوں کو وہ لوگ تنگ کرتے تھے اور پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے اور وہاں سے وہ پتھر پھینکتے تھے, اور جب مولا کی حکومت تھی, سرکار کو اس کی شکایت ملی, تو سرکار جب افغانستان میں تشریف لے گئے تو پہاڑ پہ جب وہ چڑھے تو سرکار نے اس پہاڑ کو حکم دیا کہ نیچے آ جا, تو وہ زمین میں ڈنس گیا. تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اس پتھر کے ساتھ آپ کان لگائیں تو اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. یہ تو معجزات ہیں مولا علی علیہ السلام کے, اور علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو میری عقل میں بات تھی میں نے آپ کو ساتھ شیئر کر لی. شکریہ جی.
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھانے والا ہوں. نہیں. تفسیر قرطبی میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر کیا، ماہ مبارک رمضان ہے اور مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں. رستے میں پیغمبر نے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ میرے لیے. پانی طلب فرمایا. پھر پانی جب دیے گئے تو پانی دیا نا، جس نے گلاس دیا تو اس طرح بلند کیا پانی کے گلاس کو، بلند کیا، سب کو دکھایا پینے کے لیے. یعنی پیغمبر اسلام گلاس لیا اور پانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں مسز نظیر بات کر رہی ہوں، میں نے سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. جی ہاں، ایک تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں جیسے علم نہیں تھا تو سفر میں روزہ رکھ لیا اور پھر مطلب اس کو پھر ہم نے کنٹینیو رکھا اور علم نہیں تھا تو پھر مطلب پھر ہم پر کیا گناہ ہوگا؟ جیسے نہیں علم تھا کہ جی روزہ قصر کو مطلب ختم کر لینا چاہیے تھا تو پھر اس کا کیا کرنا ہوگا؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا جیسے خواتین اکثر روزہ رکھتی ہیں تو جیسے 14 گھنٹے کا روزہ ہے اور 12 گھنٹے تک رکھا، اس کے بعد جیسے ناپاکی ہو گئی تو پھر مطلب کیا اس روزے کو پھر مطلب دوبارہ سے پورا رکھنا ہوگا؟ شکریہ. ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ پانی کو اٹھایا، سب کو دکھایا، نوش فرمایا، پانی پیا اور اس کے کہتے ہیں کہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، دکھا کے پیا، دکھا کے. خواہ کے انسان کو خوش مقدس بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب روزہ نہیں ہے البتہ اس کے احترام ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں روزہ نہیں ہے تو بس ہاں جی ماشاءاللہ جی سینڈوچ کھانے جا رہے ہیں تو اس سے بات نہیں، ایسا نہیں ہے. احترام ہوا ہے، الگ چیز ہے. احترام روزہ ایک الگ باس ہے. کیا روزہ ہے یا نہیں، اس پہ ہماری جو ہے نا گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو روزہ نہیں ہے، سفر کی حالت میں روزہ نہیں ہے، کوئی مریض ہے اور بعض او جو اس دی منہ ٹھکریاں پاؤ تو پتہ نہیں خوش قوت ہے. یہ کہاں سے ہے یہ چیز؟ یہ کہاں سے ہے؟ ایسا نہیں ہے. مریض ہے، اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، اس کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو جو ہے نا انجیکشن لگانا ہے، اس کو دوا دینی ہے، اس کو دوا کھلانی ہے. ٹھیک ہے. اسلام رحمت کا مذہب ہے، اسلام مشقت کا مذہب نہیں ہے. اسلام انسان کے لیے آسانیاں دے رہا ہے. ہم کیوں خواہ اپنے لیے جہاں مشقت بنا کے جو ہے نا بیٹھے رہیں؟ اور پھر یہ حکم خدا کے خلاف ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے. فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ کہتا ہے بعد میں رکھو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ابھی رکھتے ہیں. تو یہ روزہ نہیں ہے. اب کیا ہے کہ جس پہ مشقت ہو جائے، یعنی کیا ہے کہ یہ بھی کہہ دیا نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ٹھیک ہے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر کسی کے لیے یعنی مشقت ہو رہی ہے، زحمت ہو رہی ہے اور اس کے لیے یعنی اس کی طاقت اجازت نہیں دیتی ہے، سن رسیدہ ہے، بڑھاپا وہ ہے، سن رسیدگی کی وجہ سے، تو کیا ہے اسلام کہتا ہے خواہ وہ سن رسیدہ مرد ہے یا عورت ہے کوئی فرق نہیں ہے. ایک انسان، بوڑھا بھی تو انسان ہی ہوتا ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ تو انسان کی زندگی کی تقاضے ہیں. بچہ بھی تھا تو انسان ہے، اس کے بعد جوانی آ گئی، اس کے بعد بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے میں وہ ایج آ گئی ہے کہ اب وہ نہیں رکھ سکتا روزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب میں علی بات کر رہا ہوں بولٹن سے. علی بول رہے ہیں کہاں سے؟ بولٹن سے. بولٹن سے بول. جی فرمائیے. میں آپ کو ریگولر سنتا ہوں، ایک بیسک سا سوال پوچھنا تھا آپ سے. چلیں کوئی بات نہیں. جی فرمائیے. ابھی آپ کا بیان سن رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ مشقت کا مذہب نہیں ہے، مطلب اس میں آسانیاں ہیں. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کیونکہ میں مختلف مسالک کو پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں ان کا، تو اگر کسی مطلب نان مسلم کو دعوت دینی ہے اسلام کے لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو،
تو کیا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مطلب اگر اہل وفی بندہ کو دعوت دے تو یار یہ تو مطلب ماتم کرنا پڑتا ہے اور سارا مطلب ایک بڑی سختی ہے، تو کیا وہ اس طرح کا معاملہ وہ نہیں سوچے گا کہ یار ان کے مسلک پر تو بہت سختی ہے، بڑی اذیت پہنچانی پڑتی ہے اپنے آپ کو، پھر بندہ جا کے داخل ہوتا ہے؟ اس بارے میں مطلب کوئی ایسی جان کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سیکھنے کے لیے بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا، آسانی اگر ہے تو پھر اس میں آسانی، بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا، بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ آپ بیسک کے بجائے جو مرضی آپ کوشچن کریں، یہاں تو اوپن ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم تو یہ اوپن کلاس ہے، اوپن یونیورسٹی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، شکریہ۔ ابھی ہم آتے ہیں۔ تو اگر کسی کی طاقت اجازت نہیں دیتی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، انسان مشکل میں ہے، یا مثلا بعض خاتون ہے، پریگننٹ ہے، وہ نہیں روزہ رکھ سکتی، اس کے لیے مشکل ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں روزہ رکھے تو بچے کے لیے نقصان ہے، نہیں، یا مثلا ایک نرسنگ مدر ہے، یعنی نرسنگ ڈیز میں جو ہے نا وہ زندگی گزار رہی ہے، ابھی بچہ ہے، بچے کے لیے دودھ پورا نہیں ہوتا ہے، اور یہ صاحبہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، نہیں، اسلام اس کے لیے یہ سارے وہ کیٹیگریز ہیں، ساری وہ کیٹیگریز ہیں کہ جس کے لیے کوئی ڈائبٹیز کے اس قسم کے، جو بلڈ پریشر کے اس قسم کا، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرو، ڈاکٹر تمہیں سجیسٹ کرتا ہے کہ نہیں روزہ رکھو، مت رکھو روزہ، اس کے علاوہ باقی دن دیکھو آرام سال پورا پڑا ہے انشاءاللہ، جو ہے نا آپ آرام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ہفتے میں 1-2 دن روزہ رکھ لیں، اس میں آرام کے ساتھ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں روایت سنا رہا ہوں، اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور تفسیر برہان سے میں اس کو نقل کر دوں، اس کے والیوم 1 ہے اور پیج نمبر ہے 182۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کی حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تو کون بول رہے ہو؟ ممتاز بول رہے ہیں جی، عمان سے سرکار۔ ممتاز بھائی بول رہے ہیں عمان سے، جی فرمائیے۔ فرمانا ہے کہ بس دعا ہی دینی تھی سرکار تھانوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے تہاڈی۔ شکریہ وہ پہلے ایک بندے نے سوال کیتا سی جی نان مسلم نو کرنا چاہیے تو انہوں نے ایسیاں ہل دسیے، یہ ہوندا تے انہاں نوں یہ بھی سمجھاਉنا سی بھی یار حق دے راہ تے پھر تانوں پتہ جے سر دینا پیندا ہے یا مال دینا پیندا ہے، نہیں ویسے حق دا راہ اتنے تے لازم ہے انشاءاللہ مشکلیں چکنیاں پینیاں، آسانی جے چکنیاں تے جڑے ہے نے ادھر چلے جاؤ۔ جی وہ انشاءاللہ مہربانی سرکار، تہاڈا دیدار ہو گیا، دل باغو باغ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تہاڈے بچیاں دی ماں کو دی خیر کرے جناب۔ بہت شکریہ انشاءاللہ، شکریہ، بہت شکریہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال صاحب اجازت ہیں کربلائی عرض کر رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، مولا پانچ تن پاک صدقہ محمد والے محمد کی ہر آفات و بلیات سے بچائے، اور اسی طرح یہ حق کا پیغام جاری ساری رہے۔ اقبال صاحب آج کا میرا ایک ہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ نماز میں واجب قرار دی ہے، اور اس میں دعا پڑھی جاتی ہے، 2 دعائیں ہیں، ایک دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور دوسری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو صراط مستقیم کیا ہے، اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ آدمی چاہے 90 70 جب بھی ہوا وہ گیا، تو وہ صراط مستقیم دکھا پر گیا۔ اور دوسری ترجمہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کون سا راستہ ہے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور کون سا راستہ ہے جس پر دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں قائم رکھ؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، معذرت کے ساتھ قبلہ 2 چھوٹے سوال ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جی تو اس سے کیا مقصد ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے؟ کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے کہ جب اگر نماز کا ٹائم آیا
تو اللہ نے ایسا کوئی نظام نہیں انسان پہ لاگو کیا کہ انسان کو کچھ ایسا درد اٹھے کہ وہ نماز پڑھے گا تو اس کو اس سے سکون ملے گا. تو یہ انسان کے اپنے سوچ پہ چھوڑ دیا، اس کی اپنی جو طاقت اس نے دی ہے اس کو، عقل کو استعمال کرے کہ وقت نماز ہے، میں نے اس فرض کو ادا کرنا ہے، اس پر چھوڑ دیا. اور دوسرا یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ نماز بہت ہی 2 بار کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن خاکساروں کے لیے نہیں. ان 2 چیزوں کو اگر آپس میں ملایا جائے تو کیا یہ دین مشقت ہے یا دین آسانی ہے؟ شکریہ جی. ٹھیک جی. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب. میں بلیک بن سے بول رہی ہوں. جی آپ بلیک بن سے بول رہے ہیں. جی فرمائیں. جی مولانا صاحب، یہ جو مذہب ہے ہندوؤں کا مذہب، جی تو یہ مسلمانوں کا مذہب ہو گیا، عیسائیوں کا مذہب ہو گیا، یہ جو ہے یہ سارے مذہب ایک ہی ہیں یا کہ ایک مذہب ایک ہی ہے؟ یہ مجھے بتا دیں پلیز. جی دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مولانا عادل صاحب اللہ مقصود سے عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. بولا میرے سوال کا اصل میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ 2 منٹ میں پورا ہو سکے گا. میں مختصراً یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پادریوں کا اعتراض تھا کہ اگر معجزہ شق القمر ہوتا تو دنیا میں اس کی گواہی ہوتی. اس کے لیے میرے پاس بہت لوگوں کے مقالے ہیں بڑے، اور میں نے علامہ فرمان علی کے قرآن حکیم سے اس کی تفسیر بھی دیکھی ہے. اس میں ایک ذکر ہے کہ ہندوستان کا راجہ باز بہادر اور ہندو رانی روپ متی باز بہادر، وہ اپنے بیٹیوں کے لیے پریشان تھا کہ ان کی شادی ہو جائے. تو نجومی نے بتایا کہ چاند جب 14ویں کا ہوگا اس روز، تو وہ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا معجزہ شق القمر ہوتے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ نجومی نے بتایا کہ جب ایک نبی پیدا ہوگا عرب میں تو اس وقت یہ واقعہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ حج کی رات جب مکہ کے کافروں نے مطالبہ کیا تھا تو معجزہ شق القمر ہوا. ہندوستان سے وہ لوگ آئے پتہ کرنے کے لیے کہ کون نبی پیدا ہوا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نے یا آپ کے صحابہ نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہی کی زبان میں تھی. ظاہر ہے وہ اگلے رات آئے تو وہ عربی تو نہیں سیکھ سکتے تھے. تو کیا اس کے بہت ڈیٹیل ہے یہ بات، لیکن کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ چونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے احکام، اگر نبوت کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام کائنات میں ہر جگہ پہنچنا چاہیے تھا، خواہ کسی طریقہ سے ہو. اگر اصالتاً نہیں کوئی گیا ہے تو کسی نہ کسی حجت، کسی نہ کسی نشانی کے طور پر ایسے واقعات ہوئے ہیں جو وہاں لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی تھے. کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں؟ بہت مہربانی. شکریہ. دیکھیں کال جو ہے نا ابھی ہم نہیں لیں گے چونکہ کافی کالز ہو گئی ہیں اور سب کے ہم نے جواب بھی دینے ہیں. میں بات کو جو ہے نا وہ تمام کروں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے یا کوئی حاملہ خاتون ہے، پریگننٹ ہے، وہ اپنے جو ہے اس بچے سے متعلق خائف ہو تو اسے اپنا روزہ افطار کرنا چاہیے. افطار کرنا کیا چاہیے؟ یعنی کھا پینا چاہیے، کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ وجہ بتائی مولا نے. وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر مہربانی کی علامت ہے. دیٹ از دا گریس آف گاڈ. کیا ہے یہ لطف پروردگار، یہ مہربانی ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس وجہ سے روزہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ اسی طرح اگر کوئی دائمی مریض ہے
اس کے لیے روزہ نہیں ہے. سن رسیدہ ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے. اور اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا بعض کی جو ہے نا وہ مریض رہتا ہے ہمیشہ پیاس کی اس کو مرض ہے، بعض کی پیاس کی مرض ہوتی ہے، ہر دم اس کو پیاس رکھتے ہیں، 10 منٹ کے بعد اس کو پانی چاہیے، 5 منٹ کے بعد اس کو پانی چاہیے، گھنٹے کے بعد اس کو پانی چاہیے. 18 گھنٹے 17 گھنٹے 16 گھنٹے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس نے روزہ رکھنا ہی ہے کہ وہ جہاں جو ٹھیک نہیں باوجود سے منہ واقع جڑان، کیونکہ اگر وہ خشک نکلا تو پھر اس تو روزہ ہونا. یہ کہاں سے، یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کون سا میزان جو ہے نا مقرر کر لیا؟ نہیں، انسان کی، میں اپنی جو فزیکل سینس ہے میں اس کو بہتر اپنی باڈی کو سمجھتا ہوں. باڈی اجازت نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں. نہیں روزہ نہیں. اس کے لیے کہ جو روزہ جس کے لیے طاقت فرسا ہے، مشقت کا باعث ہے، زحمت کا باعث ہے، اسے اسلام نے کہا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام، مد ہے، مد الگ چیز ہوتی ہے، مد الگ چیز ہوتی ہے. مد کہتے ہیں کہ ہاں جی او جی اے جڑا پیسہ ہے نا اے مسجد دا نہیں، اے پیسہ امام بارگاہ دا نہیں، تو اے ہدایت ٹی وی دا نہیں. یعنی اس کو جو 3 یہ پورشن بنے ہیں نا، یہ 3 پورشن، اس کو کہتے ہیں مد. اس کو مد کہتے ہیں. اسلام میں ایک مد کا تصور ہے. وہ مد کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو پورشن آپ نے بنا دیے ہر ایک پورشن الگ ہے، وہ اسی میں ہی مصرف ہوگا. یعنی اگر مثلا کسی نے آپ کو مسجد کا پیسہ دیا، آپ اس کو امام بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے. امام بارگاہ کا پیسہ دیا، اس کو آپ ہدایت ٹی وی پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہدایت ٹی وی کا پیسہ دیا، اس کو آپ جو ہے نا مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، نہ امام بارگاہ میں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں مد. یہ مد سسٹم ایک الگ چیز. ایک ہے مد. مد کا مطلب یعنی یہ ہے کہ 14 چھٹانگے، اب آج کل چونکہ آ گیا ہے وہ گرامز میں اور کلو گرام میں آ رہا ہے. پہلے جو ہے نا سیر ہوتا تھا جی 16 چھٹاکیاں تو ایک سیر. ٹھیک ہے جی. وہ جو پڑھاتے تھے نا پہلے تو وہ جو کہتے تھے کہ ہاں جی اتنے چاول ہوں تو اتنی رتیاں پھر اتنی ماشا، اور اتنے جو ہے نا پھر اس کے بعد تولے، اور اس کے بعد چھٹانک، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر سیر. 16 چھٹانک ہوتا ہے ایک سیر. اسے کہتے ہیں نا 8 چاول کی ایک رتی، اور پھر 8 رتی کے ایک ماشا، اور اس طرح جو ہے نا پھر تولے اور پھر ماشے، اور یہ سارا جو ہے نا وہ یہ ختم ہو گیا آج کل تو. لیکن یہ پرانا ابھی چل رہا ہے، اور جو یہ جو بزرگان ہیں ان سب کو اسی طرح ہی انہوں نے سیکھا ہے. کلو گرامز کا جو ہے نا آپ اس کو جو یہ 14 چھٹانک ہے، 14 چھٹانک جو کہ ایک مد ہے، اس کو یعنی تقریباً بنتا ہے 700 گرام. 700 گرام آج کل کے حساب کے ساتھ آپ لے لیں، اور ایک یعنی وقت کا کھانا ہوتا ہے جو ایک مسکین کو آپ نے کھلا دینا ہے. فمن تطوع، یعنی یہ بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں یہاں پہ پہلے جب ابتدائی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹی وی پہ تو میں ان کو کہتا تھا نہیں آپ 3 پاؤنڈ دے دیں، 2 پاؤنڈ دے دیں، 3 پاؤنڈ دے دیں. مجھے بعض علماء کہتے تھے آپ زیادہ ہی بتاتے ہیں ان پہ زیادہ. میں کہا نہیں زیادہ نہیں، ان کو زیادہ دینا چاہیے ان لوگوں کو. وہ اس بنیاد پہ یہ جو آیت ہے نا اس کے حصے کے تحت میں کہتا تھا تاکہ یہ زیادہ خرچ کرنے والے بنے، دینے والے بنے. فمن تطوع خیرا فہو خیر. اللہ نے آپ کو دیا ہو تو زیادہ دے دیں. ایک مسکین کو کیوں دیتے ہیں؟ زیادہ کو آپ کھلا دیں. آپ زیادہ کو کھلا دیں، یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو مثلا یہاں پہ ایک مسکین ایک آدمی کا آپ کتنا کھانا جو ہے نا کتنے پاؤنڈز بنتا ہے، اور 1 پاؤنڈ میں 2 پاؤنڈ میں 3 پاؤنڈ تو یعنی کم از کم جو ہے نا اسے دینا ہی چاہیے یعنی اتنا. اور اگر اس سے زیادہ کوئی دیتا ہے کھلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ خیر اللہ یعنی اس کے اپنے لیے یعنی یہ کام بہتر رہے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم روزہ رکھو تو یہاں پہ آ کر کچھ مفسرین نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی انہوں نے جو ہے نا وہ توجہ نہیں کی ہے، اور بعض نے بالکل، بعض اس نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ایک آپشنل اوبلیگیشن تھی روزہ اور بعد میں اس کو واجب کرا دیا گریجولی. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے. اس وجہ سے کہ قرآن نے پہلے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں گریجولی کوئی بات نہیں، یا مراد جو ہے نا وہ واجب یہ کوئی حکم نسخ نہیں ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، ابروگیشن نہیں ہوئی ہے اس میں، اس حکم میں.
بلکہ وہی حکم ہے جو اس کی کنٹینیوشن ہے، اور اس کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی یہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے۔ روزے کی حکمت کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ اس وجوب کی طرف نہیں ہے کہ ہاں جی پہلے واجب تخیری تھا اور اب جو ہے نا واجب عینی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی اس مسئلہ۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لقومہ، اپنی قوم والوں سے کہا کیا ہے، اعبدوا اللہ واتقوا، تم کیا کرو، سارے کے سارے اللہ کی عبادت کیا کرو، چھوڑو یہ شرک اور چھوڑو یہ بت پرستی اور یہ کوئی ستاروں کی کوئی کیا کس کی پوجا، چھوڑو ان بتوں کو، اعبدوا اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور تم تقوی الہی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جس طرح روزہ کیا ہے، روزے کا بھی جو ہے فلسفہ یہی ہے، اس کا فائدہ یعنی خود انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی جتنی بھی ہم عبادت کرتے رہیں، خواہ روزہ رکھیں، حج کریں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، خمس دیں، زکوٰۃ دیں، یہ ساری کے سارا اس کا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ نہیں، ذالکم خیر لکم، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، یہ روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے، عبادت کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، اطاعت الہی کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منزل اطاعت نصیب فرمائے۔ چاہتا میں یہی تھا کہ 185 جو آیت ہے اس پہ بھی ہماری ڈسکشن ہو، لیکن ٹائم ہمارا تمام ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں یہی پہ جو ہمارے کوشچن آنسرز ہیں، لاڑکانہ سے ہمارے غلام رسول بھائی نے فون کیا ہے کہ قندھار میں دیکھو، جس کو مولا نے ضرب لگائی ہے نا، وہ ایک ہی ضرب مولا کی ہوتی تھی تاریخ میں، اس کے بعد پھر وہ نہیں اٹھا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ رہا ہے، یہ بات تو مسلم ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ضرب چل گئی ہے، خواہ وہ جن ہیں، جنوں پہ بھی ضرب چلی ہے مولا کی، وہ بیر العالم جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جس کنویں میں جن ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب صحابیوں نے پوچھا کہ جو جاتا تھا پانی نہیں بھرنے دیتے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا جاؤ نہیں تم پانی لے کے آؤ، اور اس کے بعد یہ سارے تھے، سارے صحابی جب ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو بئر اس کو کہتے ہیں عالم، ایک جگہ ہے کہ وہاں کے اوپر کنواں تھا جس میں جن رہتے تھے، تو جو بھی جاتا تھا صحابیوں میں سے وہ الٹ پلٹ کر دیتے تھے، پانی گرا ادھر گرا ادھر کا، ایک ہنگامہ مچا تھا۔ جب سارے وہاں سے 1 2 3 سارے گئے وہاں پہ اور انہوں نے آ کر پانی کی کوئی بھر نہیں سکا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ علی تم پانی لے کے آؤ وہاں سے، اور ڈول جو پانی بھرنے کے لیے لیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ امام کی تلوار کبھی ادھر چل رہی ہے کبھی ادھر چل رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی جنگ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ کبھی تقریری نقطہ بھی لگاتے ہیں نا کہ جب تمہیں مخلوق نظر ہی نہیں آتی تو پھر خلافت کس پہ اوپر کرنی ہے؟ اس وجہ سے کہ جو پیغمبر اسلام کا خلیفہ ہے، وہ جو خلیفہ ہے وہ جنوں کا بھی ہے اور انسانوں کا بھی ہے، دونوں کا بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ بہرکیف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ہی ضرب تھی اور سب کے لیے کاری ہوا کرتی تھی۔ اور جہاں تک ہے باقی معجزات، ہزاروں کی تعداد سے جو ہے نا وہ معجزات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جس پہ ہزاروں کی تعداد میں ابھی لکھے جا چکے ہیں۔ جس طرح پیغمبر اسلام کے ان معجزات 4000 اور 4700 سم تھنگ جو پیغمبر اسلام کے خود معجزات ہیں، تو کتابیں آ چکی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اور جہاں تک ہے ہمارے علی جان شاہ صاحب کو، اس کا میں نے خیر جواب دے دیا ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ دیکھیں، لا اکراہ فی الدین یہ عقائد کے بارے میں ہے، یہ فروعات کے بارے میں نہیں ہے، یعنی آئیڈیالوجی کے بارے میں۔ آپ اپنی آئیڈیالوجی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی ہر ایک کی کانسیپٹ، نوشن، تھیمز
آپ اس پہ یہ نہیں کر سکتے چونکہ میں یہ مانتا ہوں تو آپ کو جو ہے نا وہ امپوز نہیں کر سکتے کسی کے اوپر بھی اپنی آئیڈیالوجی کو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی انسان جو ہے نا وہ عقائد میں کسی کے اوپر جبر نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہ عقائد کا مطلب ہی with your own understanding, with your own vision، آپ نے اپنے ویژن کے تحت اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ماننا ہے، تو لہٰذا اس کو کنونس کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں، کنفیوز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس پہ اوپر آپ جبر کر سکتے ہیں. کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے عقائد کے سلسلے میں. لا اکراہ فی الدین، there is no any enforcement in the religion in the ideological sense. یعنی کیا ہے کہ آپ عقائد کے بارے میں، تھیالوجی کے بارے میں، علم کلام کے بارے میں، توحید اور عدل کے بارے میں، نبوت اور امامت اور ولایت ان کے بارے میں، برزخ اور قیامت کے بارے میں، شفاعت اور توسل کے بارے میں آپ کوئی نہیں. آپ دلائل دیں، اس کو کنونس کر دلائل دیں، آپ جبر نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ہے نماز کا تعلق، نماز ہاں منافقین کے لیے بہت سنگین ہوا کرتی ہے، لیکن جو اللہ کے عاشق بندے ہیں، خاشعین ہیں، ان کے لیے کبھی مشقت کا باعث صحیح، بالکل صحیح ہے. اور ہماری سسٹر مسز رضوی نے کہا ہے کہ انہیں علم نہیں تھا اور سفر پر، کوئی بات نہیں، اللہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا حق محمد و آل محمد. اور جو روزہ انہوں نے رکھا ہے سفر میں، اس کی انہیں قضا کرنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے. وہ قضا ہے روزہ. ابھی چونکہ مسئلہ پتہ چل گیا ہے، اور ابھی آج کے بعد اس روزے کی اگر قضا نہیں کی ہے تو اب واجب ہے کہ روزے کی قضا. انسان کو پتہ نہ ہو تو اللہ نے اس امت محمدی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کچھ خصوصیات قرار دی ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانتا تو وہ معفو عن، اللہ اسے معاف کر دے گا. آپ کو ابھی پتہ چل گیا، آپ جس سفر پہ جتنے آپ کے روزے رکھے ہیں ان سب کی قضا کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خواتین اپنے جو مخصوص ایام ہیں اس میں روزہ فرض کیا. روزہ ہے 15 گھنٹے کا، اور 14 گھنٹے خاتون نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد 14 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد وہ بیمار ہو گئی، اپنے مخصوص ایام میں چلے گئی. کیا ہے روزہ؟ روزہ وہیں پہ سٹاپ، ختم. کھائے پیے بشک اس روزے کی قضا کرے. یہ روزہ جو ہے نا وہ تمام نہیں. ایون اگر 10 سے 15 منٹ پہلے بھی اگر یہ صورتحال انسان میں پیش ہو جائے، خاتون میں پیش ہو جائے، اسے چاہیے کہ روزہ جو ہے نا تمام فنش، آپ اس کی جو ہے نا اس کو قضا کرنی ہوگی. اس سلسلے میں انہیں قضا کرنی ہوگی. ہمارے علی بھائی نے فون کیا ہے کہ بڑا بیسک کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا کویسچن ہے کہ اگر آپ ایک نان مسلم کو، کرسچن کو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو ہے یا مثلا جو ہے نا وہ ہندو ہے، اس کو سکھ ہے، اس کو اگر آپ کنونس کرنا چاہیں اور شیعہ مذہب بتانا چاہیں، اور یہ ماتم ہمارے ہاں کو ماتم کوئی آپ اس کو شمار کرتے ہیں کہ وہ ماتم ہی ہمارا پورا دین ہے. ہمارے توحید نہیں آپ نے پڑھی ہے، رسالت نہیں پڑھی ہے، نبوت نہیں پڑھی ہے، عدالت نہیں پڑھی ہے، امامت و ولایت نہیں پڑھی ہے. ہم تو پہلے آئیڈیالوجی کے متعلق بتائیں گے، ہم پہلے اسے عقائد کے بارے میں بتائیں گے. ہم کہیں گے ہمارا توحید پہ ایمان یہ ہے، وہ جو وننس آف گاڈ ہے، اور بتائیں گے کہ وہ جسٹ ہے، وہ عادل ہے، کیوں ہے. اس سلسلے میں ہم نے پہلے اس کو کنونس کرنا ہے. ماتم سے تھوڑا ہم نے کنونس کرنا ہے. ماتم کوئی سارا جو ہے نا وہ دین نہیں ہے، ایک دین کا حصہ ہے ایک. اور فرض کیا کہ اگر وہ ماتم نہیں اگر کوئی کرتا تو اس کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے. یہ ایک انسان اپریشیٹ کرتا ہے شہداء کو اس حوالے کے ساتھ، کوئی رو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، کوئی مجلس میں جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اگر ماتم نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ماتم نہ کرے، شیعہ ہو جائے بے شک. دوسری بات یہ ہے، یہ تو بات یہ ہے سمجھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مکتب، شاید میرے خیال میں آپ سارے مکاتب کی جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن سب کی آپ کو نہیں پتہ. ہر مکتب میں آپ کو یہ صاحب کہوں، ہر مکتب میں ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو آج بھی اگر چلے جائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیز میں آپ کو کتابیں ملیں گی جس کا نام آپ ابھی لکھ لیں، ہولی ٹارچرز. اس میں آپ دیکھیں تو کیا جو ہے نا وہ یہ عیسائیوں کے یہاں نہیں ہے کہ وہ جو نیلز اور انسان کے وہ جو میخ ہیں، یہ تو ماتم ہے. وہ نیلز اپنے
ان ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، پاؤں پہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہندو اپنی یہاں سے نکالی پتہ نہیں وہ سوئیاں اور یہاں سے نکالی. اس میں آپ جائیں ہولی ٹارچر جو بکس ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو یہاں یونیورسٹی سے، چونکہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں دیکھتا رہتا تھا، تو میں نے بھی دیکھی ہیں کافی. اس میں آپ کو مختلف جو مکاتب ہیں ان کے ہولی ٹارچرز کے طور پر ان کے ملیں گے. اور جس میں بعض جو مثلاً ایون ہندوؤں کا ہے کہ وہ آگ کے اوپر چلتے ہیں، آگ کے اوپر ان کی الگ جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو وہی چلتا ہے. یہ تو ہر اس میں ہے. یہ کوئی انسان کے نہ ہندوؤں کے عقائد میں شامل ہے اور نہ کسی اور جو ہے نا وہ مکتب میں شامل ہے. ہمارے ہاں بھی کوئی ماتم اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس میں اگر ایک انسان کہے کہ ہاں جی یہ تو ہم ماتم کو عقیدہ نہیں عقیدت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، عقیدت کی بنیاد پہ ہے یہ سلسلہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ویسے ہی آ کر کرسچن ہے، جوئش ہے، شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. وہ ماتم چپ کر کے کھڑا ہو جائے، دیکھتا رہے، رونا آتا رہے. پھر یہ ہے کہ ماتم ایک مختلف ڈیفرنٹ جو کلچرز ہیں اس کے اعتبار کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو مارننگ سیشنز ہیں، لیمنٹیشنز ہیں، یہ مختلف ہیں. یہاں گوروں کے ہاں، یہاں کرسچن کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ان کا سلسلہ الگ ہوا کرتا ہے. آپ چلے جائیں عراق میں، لبنان میں، ایران میں، وہ مختلف جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. یہ کلچرل ہے اس کا حساب. اس کا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فقط پہلے ہی اس کو ہٹ لگانے کا اس طرح جو ہے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے ماتم کرنا. نہیں، ہم پہلے اسے اپنا عقیدہ بتائیں گے کہ ہماری توحید یہ ہے، ہماری رسالت یہ ہے، ہم ولایت جو ڈیوائن اتھارٹیٹیو پاورز ہیں ہم اس طرح مانتے ہیں. اس کے بعد اس کی مرضی ہے ماتم کرے ماتم نہ کرے، ٹھیک. جب اسے دکھ ہوگا تو ماتم کرے گا، بعد میں کرے گا، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اس کو انفورسمنٹ نہیں کریں گے. اس سے ہمارے مختار ممتاز بھائی نے عمان سے فون کیا، اپریشیٹ کیا، اللہ پاک جزاک خیر دے. ہمارے اعجاز کربلائی صاحب نے بھی پروگرام کو پہلے پسند کیا ہے، اللہ پاک خوش رکھے. اور سورہ حمد میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے مراد اہدنا، جس طرح معصومین علیہ السلام نے فرمایا اثبتنا. اہدنا کا مطلب ہے اثبتنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں قائم رکھ اس پہ جیسے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. شیطان کے مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، لہٰذا پروردگار اس صراط مستقیم سے ہمیں ہٹنے نہ دے، ہم وہاں پہ رہیں. اثبتنا، اہدنا کا مطلب اثبتنا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ہمیں ثابت رکھ. دوسرا یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کو جو اسٹریٹ پاتھ ہے، جہاں رائٹ پاتھ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں اس طرح زمین سے لے کر کوئی آسمان تک کوئی روڈ بنا ہوا ہے، وہ مراد ہے. بلکہ صراط کہتے ہیں وہ راستہ کہ جو سالک کو اپنے مطلوب تک پہنچائے، جو چلنے والے کو اپنی آخری منزل تک پہنچائے. تو وہ کیا ہے؟ جس طرح معصومین کا فرمان ہے، فرماتے ہیں نحن صراط المستقیم، ہم ہیں صراط مستقیم، پیغمبر اسلام ہے صراط مستقیم، امیر المؤمنین ہے صراط مستقیم علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صراط مستقیم، امام حسن مجتبیٰ صراط مستقیم، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام صراط مستقیم. سارے یہ ائمہ اہل بیت یہ صراط مستقیم ہیں. ان کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں صراط مل جائے گی، ورنہ صراط نہیں ملے گی، کچھ اور چیز مل جائے گی. ہماری سسٹر نے فون کیا کہ ایک ہندوؤں کا مذہب ہے، ایک مسلمانوں کا مذہب ہے، ایک عیسائیوں کا مذہب ہے. یہ سارے تو مذہبت ان میں ہے کیا؟ یہ سارے مذہب ہیں تو ایک ہیں یہ سارے. دیکھیں، مذہب اور دین جو ہے، دین ایک ہی ہے. یہ جو مذہب کہتے ہیں کہ یعنی وہ جگہ جہاں پہ چلا جائے، ٹھیک ہے. مذہب بعد میں تو دین پہلے ہوتا ہے. دین ایک ہی ہے. باقی یہ جو جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جتنے باقی مکاتب ہیں وہ سارے اللہ کو قبول نہیں ہیں. وہ دین ایک ہی ہے، ادیان نہیں ہے. ادیان کی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں. اسلام نے دین کی بات کی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الادیان نہیں ہے وہاں کے اوپر کہ ادیان اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے. ان الدین ایک ہی ہے اور وہ سنگل، ایک الون، فقط اور فقط جو ہے نا وہ اسلام ہے. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف ہو جائے گا اس کا ہم قبول نہیں کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے.
اور وہ ہے دین مقدس اسلام. اور ہمارے مخصوصاً سید جو ہے نا محترم فون کے شک القمر دیکھیں، قرآنی آیات موجود ہیں، وہاں پہ پادریوں نے دیکھا اور آئے، بعض نے قبول کیا. اور نصرانیوں میں ایک خوبی ضرور باہر کیف ہے کہ وہ بات کو جلدی جو ہے نا وہ مان لیتے ہیں، اگر نہیں ہو خطا مان لیتے ہیں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب وہ کہیں گے کہ یہ تمہارا امام ہے، میرا بھی امام ہے، یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ آ جائیں گے. تھوڑی ان میں نرمی زیادہ ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کچھ جائے خیر دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.